حضرت نوح علیہ السلام اپنی گناہگار قوم کو سالہ سال تک عذاب الہی سے ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے ہر بات کو مذاق سمجھا اور نوح علیہ السلام کی سفارشات کی ذرا برابر اعتبار نہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی صدیوں تک اپنی قوم کو راہ حق کی طرف ہدایت کرنے کی کوشش میں لگے رہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام مکمل طور پر اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ روز بروز ان کی ہٹ درمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اذیت دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ وہ فکری اور روحانی طور پر اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ ان کی راہ راست پر آنے کی ذرہ برابر امید نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی ایسی کوئی توقع نہ تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، تمہاری قوم میں ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے، جسے قرآن نے یوں حکایت کی ہے: پروردگار، اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی پیدا نہیں کریں گے۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ عالمگیر طوفان عذاب بن کر نازل ہوا اور ہر طرف سیلاب ہی سیلاب تھا۔ زمین پانی اگل رہی تھی اور آسمان برس رہا تھا۔ آسمان سے جو پانی برس رہا تھا وہ بارش کی صورت میں نہ تھا، بلکہ ایک سیلاب کی مانند تھا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پوری زمین بڑی بڑی آبشاروں میں تبدیل ہو گئی، ہر طرف سے تند و تیز آندیاں چل رہی تھی، آسمانی بجلی کی گرج و چمک تھی، کالی گھٹاؤں نے دن کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ کشتی سے باہر جو کچھ بھی تھا وہ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ تمام صحرا اور پہاڑ پانی کی لپیٹ میں آ گئے تھے، گویا یوں لگ رہا تھا کہ پوری دنیا ایک عظیم موج و زن سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نہ پہاڑوں کی بلندی نظر آتی تھی، نہ ہی زمین کی تہیں۔ قرآن میں اسے یوں تعبیر کیا گیا ہے: اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام کنعان تھا، عربی زبان میں اسے یام کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف انداز اور طریقوں سے دعوت توحید دی، لیکن اس نے بڑی بے شرمی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے باپ کی دعوت پر ذرا برابر کان نہ دھرا اور دوسرے عام لوگوں کے مانند بت پرستی پر ڈٹا رہا۔ جس وقت جہانگیر طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان غرق ہو رہا ہے، چنانچہ اس کا دل اس کے لیے تڑپا اور کشتی کے اندر سے آواز دے کر کہا: اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ لیکن کنعان بجائے اس کے کہ اپنے پدر کی ہمدردانہ دعوت کا مثبت جواب دیتا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاتا، اس نے بڑی بے شرمی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے رد کر دیا اور جواب میں کہا: میں ان قریب پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میرے بیٹے، آج خدا کے سوا کوئی بھی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم کرے۔ جس وقت طوفان نے ہر طرف سے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کنعان خطرناک ترین حالات سے دوچار تھا اور اس کے ہلاک ہونے میں کوئی دیر باقی نہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بلند آواز سے پکارا: اے پروردگار، وہ میرا فرزند میری اہل میں سے ہے اور اہل کو بچانے کا تیرا وعدہ حق سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، وہ بے شک بد چلن ہے۔ مجھ سے اس شخص کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے اس بات کا مطالبہ کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میرے اوپر رحم نہ کھایا تو میں گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی لے ڈوبا اور حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش بھی خدا کی بارگاہ میں نہ سنی گئی، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے کاتب کا مخالف تھا، اور گناہ کی وجہ سے اس کا رشتہ حضرت نوح علیہ السلام سے منقطع ہو گیا۔